میں نے گزشتہ روز بھی پروگرام میں کہا تھا مذاکرات نہیں ہوں گے، میں اب بھی کہہ رہا ہوں مذاکرات نہیں ہوں گے۔ مذاکرات کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ مذاکرات کے دروازے بند اس سیاسی گروپ کی طرف سے ہوئے ہیں جو کسی صورت میں مذاکرات نہیں دیکھنا چاہتا، جو کسی صورت میں بانی تحریک انصاف کے حوالے سے کوئی نرمی نہیں دیکھنا چاہتا، جو کسی صورت میں بھی تحریک انصاف کو کوئی ریلیف ملتا نہیں دیکھنا چاہتا۔ بڑا سیاسی گروپ ہو، اس کی طرف سے یہ مذاکرات کے راستے بند ہیں۔ اسپیکر صاحب نے بڑا اچھا بیان دیا، کوئی شک نہیں، تو کیا اسپیکر صاحب بلا نہیں سکتے؟ بلا سکتے ہیں نا؟ بلا سکتے آئیں جناب اپوزیشن لیڈر صاحب، آپ بھی آئے، 5 رکنی کمیٹی آئے، بتائیں مجھے کیا مسئلے ہیں، آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ان کے سنیں، انہیں سمجھائے، ان سے سمجھے، آگے بات کر لیں۔ اس کے بعد بہترین مذاکرات کا راؤنڈ چلتا ہے، پوری قوم کو اس میں اعتماد ملے، پھر جو گروپ اس سے بھاگے، جو سیاسی ٹیم اس سے بھاگے، قوم دیکھ لے گی کہ کون ملک کے اندر امن نہیں چاہتا، کون ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں چاہتا، کون ملک کے اندر معاشی استحکام نہیں چاہتا، کلیئر ہو جائے گا۔ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ جناب فیصلے جو ہوتے ہیں نا، فیصلے مذاکرات کے، اس میں نا وہ جو کل آپ نے ایک فکرہ کہا تھا سوتنوں والا، وہ نہیں استعمال ہوتا۔ پہلے تو ہوتا تھا جی تحریک انصاف کی طرف سے ایک آدمی کچھ بول رہا ہے، ایک کچھ بول رہا ہے، اب یہ ساری چیزیں مسلم لیگ نون کی طرف سے ہو رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے فیصلے کی پاور کس کے پاس ہے؟ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، یہ نواز شریف صاحب کے پاس وہ کدھر ہے؟ کوئی سیاسی بیان؟ میاں نواز شریف صاحب کی سیاسی ملاقاتیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے یا وہ چاہتے نہیں، یا وہ بے بس ہیں، تو یا انہیں خاموش کرا دیا گیا۔ تینوں میں سے ایک چیز ہوگی نا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ آج میاں نواز شریف جن کو پاکستان لایا گیا کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس میں جان پڑ جائے گی، مسلم لیگ نون جو ہے وہ بہت آگے نکل جائے گی، تحریک انصاف کا توڑ کے طور پر میاں نواز شریف صاحب کو لایا گیا، اور آپ نے انہی کو توڑ کے رکھ دیا۔ سوائے کبوتر اڑانے کے آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ پارٹی کے صدر وہ ہیں، وزیر اعظم کے امیدوار وہ تھے، نہیں بنے، چلے بھائی بن گیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ان کی خاموشی ایک بہت بڑا سوال ہے، ایک سوالیہ نشان بھی ہے کہ میاں صاحب کیوں خاموش ہیں؟ میاں صاحب کے حوالے سے خرم دستگیر نے کہا عرصہ دراز ہو گیا ملاقات نہیں، میاں صاحب کا کچھ سیاسی بیان نہیں سن رہے۔ انکار میں ہو سکتا نا کہ نہیں ہم مذاکرات کرتے، یہ بھی ہو سکتا نا، یہ بیان ہے نا۔ بادی نظر میں لگتا ہے گوشہ نشینی جیسے اختیار کی ہوئی ہے انہوں نے، کی ہوئی ہے یا کروائی ہوئی ہے، یہ دونوں چیزیں بڑی معنی رکھتی ہیں، ان میں ذہن میں رکھیے گا۔ آگے آپ آ جائیں، آپ نے کہا کہ دونوں اطراف سے جو چل رہا ہے اس میں نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ تو نکلا ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، 8 فروری سے پہلے رات 8:30 بجے 9 بجے 10 بجے تک سماعتیں ہوتی تھیں کیسوں کی، اب 8 فروری کے بعد ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ 500 دن ہو گئے ہیں، بانی تحریک انصاف کو 501 دن ہوگی جیل میں۔ اچھا وہ پتہ نہیں کیا آدمی ہے، مجھے اس کی بھی سمجھ نہیں آتی، نہ وہ بیمار ہوتا ہے، نہ اس کا ٹمپریچر، نہ اس کو مقامی اسپتال میں کوئی دوائی چاہیے، اچھا نہ وہ اس کے سر میں درد ہوتی ہے، نہ اس کی کمر میں درد ہوتی ہے، اچھا نہ ہی اس کا جو ہے وہ بلڈ پریشر یا دوسری تیسری چیزیں خراب ہوتی ہیں، وہ اندر ہی ہے۔ اور کئی لوگوں نے کئی الزام بھی لگا دیے تھے کہ 4 دن نہیں نکال سکتے، 10 دن نہیں نکال سکتے، آدھا گھنٹہ نہیں نکال سکتے۔ اس وقت مسلم لیگ نون اور ان کا موازنہ کر لیں نا ذرا، میاں صاحب اتنا عرصہ جیل میں نہیں رہے تھے، فائنل کر کے چلے گئے تھے، فائنل کر کے چلے گئے تھے، ایسا ہی ہے نا۔ آصف علی زرداری نے جیل کاٹی، کوئی اس پہ شک نہیں، میاں صاحب نے ان پر جو بھی کروایا تھا، یہ جیل کاٹ رہے ہیں۔ آج کا جو اتنی لمبی سماعت ہوئی ہے اور آج ہی فیصلہ محفوظ بھی ہو گیا ہے، محفوظ فیصلے 23 کو محفوظ فیصلہ سنایا جانا ہے، 24 کو ہائی کورٹ کی چھٹیاں ہیں،
ٹھیک ہے نا, سرما کی تعطیلات ہے. اس کے بعد جا کے جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو چیلنج کیا جائے گا. اللہ کرے, مجھے نہیں پتا کیا فیصلہ ہوگا, لیکن میں تو اتنی بات کروں گا نا جتنی ہمیں گنجائش کے مطابق ہم کر سکتے ہیں. فیصلہ آنے کے بعد پھر اس کے محرکات پہ کی جائے. جب مذاکرات کا عمل بڑھانا ہو نا تو اس کی کوئی نشانیاں ہوتی ہیں, اور جب ایسے ہی کام کرنے ہوں, ایسی چیزیں ہونی ہوں, مذاکرات کو بند کرنا ہو تو اس کی بھی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں. تو اس کی نشانی آپ کو 8:29 پہ مل گئی تھی. اور جب آپ کو 8:29 پہ وہ مل گئی تھی تو اس کے بعد بھی اگر آپ یہی دکھائیں لوگوں کو ان کے ساٹ, تو یہ پھر اسی طرح ہے کہ ہم یہ ساتھ لکھیں کہ یہ دیکھیے بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے, دن میں کیا ہے, رات میں کیا ہے. اچھا, بلکہ میں نے تو آج التجا کروں گا, ہمارے چیف جسٹس صاحب نے آج بڑا اچھا کہا کہ اب ججز بھی اور وکلاء بھی ان سے بڑے اچھا رکھنا چاہیے, عام زائرین سے بھی ان کا رویہ اچھا رکھنا چاہیے. اور میں گزارش کروں گا کہ پاکستان کی جیلوں میں جتنے بند ہیں, جو پاکستان کی جیلوں میں نہیں بند, چاہے وہ سیاسی ہیں یا کوئی بھی قیدی ہیں یا کوئی بھی حوالاتی ہیں, ایسا ہی ایک حکم جاری فرما دیں کہ تمام لوگوں کے مقدمات رات 8:30 بجے تک سنے جائیں گے, آدھی جیلیں خالی ہو جائیں گی, 70% مقدمات ختم ہو جائیں گے. اڈیالہ جیل کی مثال ہم کو لکھپت جیل میں کیوں نہیں دیتے, اس کی مثال گجرانوالہ جیل سے کیوں نہیں آ رہی, اس کی مثال باقی عدالتوں سے کیوں نہیں آ رہی؟ جب آپ پورے پاکستان میں یہ تاثر دیتے ہیں کہ وکلاء کے کہنے پر بھی آپ اگلے دن سماعت لے کے نہیں جا رہے, جب آپ یہ دیتے ہیں کہ آج رات اس وقت تک عدالت رہے گی, تو اس کا مطلب ہے آپ ایک فرد واحد جو ہے نا, یا اس کو سہولت دے رہے ہیں یا اس کو سزا دے رہے ہیں, دونوں میں سے ایک کام ہے نا, یا اس کو سہولت دے رہے ہیں یا اس کو سزا دے رہے ہیں. انہوں نے کہا ٹھنڈ ہو گئی ہے, جج صاحب جانے دیں, آج کا جج صاحب نے کہا نہیں گرمی. بات یہ نا ہمارے یہاں پہ نا, آپ نے بھی کہا کہ ارکان اسمبلی کیا کر رہے ہیں, کیا نہیں کر رہے یار, تنخواہیں بڑھا رہے ہیں. وہ ایک صاحب تھے تو انہوں نے اپنے ملازمین سے کہا کہ آج کے بعد گھر میں نا دال پکے گی, مہنگائی بڑی ہو گئی ہے. اس گھر میں اصول تھا کہ جو گھر میں پکتا ہے نا وہی ملازم بھی کھاتے ہیں. اچھا, وہ ایک دن ملازم نے 4 دن تو دال ہی مسلسل پکی اور بڑے پانی والی پکی, ایسے پکی کہ جیسے جیلوں میں پکتی تھی نا. ایک دن ملازم نے دیکھا کہ صاحب بہادر جو ہیں ان کے لیے بھی دال جاتی ہے, وہ دال بچ جاتی ہے, اور صاحب مٹن کھا رہے ہیں, مرغ کھا رہے ہیں. انہوں نے کہا جناب حضور, آپ نے کہا حالات خراب ہو گئے, ہماری تنخواہ بھی کم کر دی آپ نے, لیٹ بھی کر دی, ہمیں روزانہ آپ وہی دال کھلا رہے ہیں, لگتا ہے کہ ایک ہی پکی ہوئی دال ہے جو روزانہ کھا رہے ہیں ہم, تو آپ یہاں پہ مرغ کھا رہے ہیں. تو حالات انہوں نے کہا حالات تاڑے خراب ہوئے نے ساڑے نہیں ہوئے, حالات تمہارے خراب ہوئے ہمارے نہیں ہوئے, تو ارکان اسمبلی کی تنخواہیں بڑھ گئی اور کیا کریں, حالات تو ہمارے خراب ہیں. IMF سے قرضہ تو ہم نے دینا ہے, لیا ہوا قرضہ آپ نے, میں نے دینا ہے, اس قوم نے دینا ہے. ورلڈ بینک سے جو قرضہ ملے گا اگر ملے گا وہ بھی ہم نے دینا ہے. بجلی کے بل مہنگے ہم نے دینے ہیں, گیس مہنگی ہم نے دینی ہے, روٹی مہنگی ہم نے دینی ہے, اشیاء مہنگی پیسے ہم نے دینے ہیں. یار ان کے حالات خراب نہیں ہوئے, ہمارے تو وہ شناختی کارڈ پہ ہی لکھا گیا ہے نا کہ یہ سب کچھ ہم نے دینا ہے. بالکل, ان کے وہ علامت کوئی اور ہوگی, شناختی علامت, ہماری شناختی علامت کوئی اور. ان کی شناختی علامت ہے عوامی خدمت گزار. وہ مجھے یہاں پہ الٹ چلتا ہے نا سارا. مجھے وہ یاد ہے, وہ وڈالی بردر ہیں, بھارت کے مشہور سنگر ہیں. انہوں نے وہ ایک واقعہ سنایا, کہتے وہ ایک بندہ گیا نا شادی پہ, تو وہ کہتا ہے کھانا دینے والا نا وہ ادھر سے آئے, آلو گوشت پکاؤ, تو وہ ادھر سے آئے تو وہ گوشت پیچھے ہی رہ جائے, جب اس پہ آئے نا صرف شوربہ آنے لگ جائے. کہتا وہ تیسری بار بھی جب آئے نا تو اس نے شوربہ ڈال دیا. تو اس نے کہا بات سن, جیب سے شادی کا کارڈ نکالا, کہتا ہے اس پہ دیکھ کہ کیا اس پہ میرے نام پہ شوربہ ہی لکھا ہوا ہے. تو ہمارے شناختی کارڈ پہ ہمارے نام پہ ہی لکھا ہوا ہے کہ سر وہ مہنگائی جو ہے نا وہ ہمارے لیے,